اور اس کے پیارے حبیب حضور پرنور شافی قوم مشہور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے بسا قائد المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد خالق کائنات جل شانہ کا
بے حد فضل عظیم ہے کہ آج اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ مبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جل شانہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور خصوصاً خالق کائنات جل شانہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دین اسلام یہ مقدس اور پاکیزہ دین جس کو رب تعالی جل شانہ نے روز قیامت تک کے لیے حق اور سچ بنا کے دنیا کے اوپر نافذ کیا، اس کے علاوہ اب جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے ظاہری طور پہ اس کے اندر لوگوں کو اپنے لیے کچھ سہولتیں نظر آتی ہوں، کچھ فوائد ان کو حاصل ہوتے ہوں، لیکن اس کے باوجود جو دین اسلام ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کے ہماری طرف آئے، اب یہ دین قیامت تک کے لیے راہ ہدایت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے دین اسلام کا آغاز ہوا، اس سے پہلے جتنے بھی نبی علیہ السلام آئے، اللہ تعالی جل شانہ نے ان کو جو شریعت جو قانون دے کے دنیا کے اوپر ان کو پیدا فرمایا، انہوں نے اللہ کے احکامات کو اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے ان کو بیان کیا، اور جو لوگ اس وقت کے ادیان کے اعتبار سے جو بھی نبی دین شریعت لے کے آتے اور جو لوگ ان کو مانتے وہ مسلمان کہلواتے، لیکن سب سے آخر میں ہمارے نبی علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کی آمد کے بعد ظاہری زندگی کے 40 سال گزارنے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور جس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا، اس کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ تو جنہوں نے اس دور کے اندر دین اسلام کو حق اور سچ سمجھ کے مانا، وہ مسلمان مومنین صحابہ کی جماعت کہلوائی، اور اس دور کے اندر صرف ایک ہی جماعت حق پر تھی، جو صحابہ کی جماعت تھی، جس کے امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ تمام صحابہ کے امام اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی پیروی کے اندر زندگی گزارتے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا وعدہ پورا ہوا اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا دور شروع ہوا، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب نبی علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا کے اندر موجود تھے تو صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا
کسی بات کی سمجھ نہ آتی، قرآن کی کسی بات کی سمجھ نہ آتی، کسی حکم کی سمجھ نہ آتی، تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے اپنی تسلی کروا لیتے۔ جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر خلفۂ راشدین کا دور آیا۔ پھر اس دور کے اندر اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس وقت کے امام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے اپنے مسئلے کو بیان کر کے اس کا حل وہاں سے حاصل کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا جب لوگوں کو نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، حج و عمرے کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے جو فرضی عبادات ہیں ان کے لحاظ سے جب زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، چونکہ دور نبوت گزر چکا، صحابہ کرام علیہ رضوان کا اکثر دور گزر چکا، اب نئے لوگ جو دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کی ظاہری طور پہ زیارت نہ کی۔ پھر وقت گزرا تو صحابہ بھی کم رہ گئے، زیادہ عام لوگ ہو گئے، تو اب دین کو سمجھنا، سیکھنا، اس پر عمل کرنا وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا گیا۔ اور پھر اپنی رہنمائی کے لیے بہت دور دراز کا سفر کر کے صحابہ کو تلاش کیا جاتا، پھر ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی۔ جب وہ بھی وقت گزر گیا تو اب رہنمائی کے لیے کسی امام، کسی عالم، کسی محدث کی ضرورت کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ نماز کے بہت سارے مسائل، روزے کے مسائل اور اس طرح دیگر عبادات کے بہت سارے ایسے مسائل جس کا ظاہری طور پہ قرآن کے اندر بھی کوئی حکم نہیں ملتا، احادیث کے اندر بھی کسی کتاب کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ملتا، تو پھر اپنی رہنمائی کے لیے کسی ایسے محقق کی ضرورت پڑتی کہ جو ایسا امام ہو جو قرآن اور حدیث کے اوپر عبور حاصل کرتا ہو، اور تمام جتنے بھی مسلمان مومنین ہیں ان میں جو علم والے ہیں ان میں سب سے بڑا کوئی ایسا ہو جو ہمارے ان مسائل کو حل کرے جس کا ظاہری طور پہ نہ قرآن کے اندر ہمیں کوئی ایسا جواب ملتا ہے، نہ حدیث کے اندر ایسا جواب ملتا ہے، تو کوئی ایسا نظر والا بندہ چاہیے، کوئی ایسا کمال علم والا بندہ چاہیے جو قرآن اور حدیث کی تہ تک جا کے ہماری جو ضرورت کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ جیسے ایک موقع پر ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تجھے میری طرف سے طلاق ہے۔ اب جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی کہ اس کو طلاق دے دی جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ ایک دوسرے بادشاہ کی بیٹی تھی جو اس بادشاہ کے نکاح کے اندر تھی۔ اب جب اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو اب پریشان ہوا کہ اب جاؤں تو کدھر کو جاؤں۔ اب بغداد کے تمام علماء کو اکٹھا کیا گیا، عراق کے تمام علماء کو اکٹھا کیا گیا، چونکہ بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کر دیا کہ تمام عالم دین، تمام جو مفتی ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اور ان کے سامنے اس نے اپنا مسئلہ رکھا کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہارے لیے طلاق ہے۔ تو
سب مولویوں نے، سب مفتیوں نے یہ کہا کہ اب جناب حضرت اس میں اب گنجائش کوئی نہ رہی، اب ہم یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ چاند کہاں اور تمہاری بیوی کہاں، تو لہذا طلاق ہو گئی۔ خیر بڑا مسئلہ بن گیا کہ اب اس کو قرآن و حدیث سے کیسے حاصل کیا جائے۔ بات چلتے چلتے حضرت امام وقت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر یہ سوال کو پیش کیا گیا کہ حضرت بادشاہ وقت نے اپنی بیوی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہارے لیے طلاق ہے۔ تو اب جتنے بھی علماء ہیں سب نے یہی فتویٰ دیا کہ طلاق ہو گئی، چونکہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر اس کا واضح ذکر نہیں ملتا ہے، تو لہذا آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ پریشانی والی کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ تو کہا اب اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم پیروکار ہیں، آج موجودہ دور کے اندر اہل حق جن کی پیروی کرتی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے جن کو ایسا علم اور ایسی فقاہت عطا فرمائی کہ آپ کے دور سے لے کے آج تک کوئی بھی بندہ علمی میدان کے اعتبار سے آپ کا مد مقابل دنیا میں نہ آیا بھی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بادشاہ کو جا کے کہہ دو کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، لہذا تم اپنا وقت گزارو۔ تو کہا حضرت آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جب سارے بغداد کے علماء مفتی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی، تو آپ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی، تو کوئی دلیل پیش کرے قرآن سے یا حدیث سے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں، ورنہ جتنے بھی علماء، ہزاروں علماء ہیں، سب ایک طرف ہیں اور آپ تنہا ایک طرف، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب یہ وہ علم اور وہ فراست ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ علم ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن علم پڑھنے کے بعد پھر اس سے خاص نکات کو نکالنا، وہ چیزیں جو موقع کی مناسبت سے جس کی ضرورت ہو، ظاہری طور پہ جس کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر نہ ملتا ہو اور اس کو قرآن حدیث سے ثابت کیا جائے، یہ ایک خاص اللہ کا انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس میں تو مشکل والی بات ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں خالق کائنات جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے 30واں سپارہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت تخلیق فرمایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو جناب سب سے حسین و جمیل بنایا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جناب جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ نے سب سے حسین و جمیل انسان کو بنایا ہے۔ ایسا انسان جس کو جناب علی رب کائنات جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی جناب علی آپ کے چہرے مبارکہ کی طرف، آپ کے جناب چہرے مبارکہ کے آپ کی شکل کے مطابق بنایا۔ خالق کائنات نے جناب علی جو حسن، جو
اب سارے مفتیوں نے مان لیا کہ واقعی جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے واقعی یہ امام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ظاہری طور پہ قرآن کے اندر ذکر نہیں ملتا ہے، احادیث کے اندر ذکر نہیں ملتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ ایسا کوئی فرمان، کوئی ایسا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں جس میں یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہو کہ انسان کو اللہ نے چاند سے خوبصورت بنایا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث بڑی پیاری ملتی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام چاندنی رات کے اندر آپ اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے جب مہینے کے درمیان کے ایام ہوتے ہیں نا تو چاند بالکل پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، تو گپ اندھیری رات کے اندر بھی چاند کی چاندنی جو ہوتی ہے وہ اجالا کر دیتی ہے، اور ایک طرف آسمانوں کا چاند ہو اور ایک طرف آمینہ کا چاند ہو، پھر دونوں کی نورانیت ملے تو پھر کیسا انداز ہوگا، پھر حضور علیہ السلام کا حسن کیسے چمکتا ہوگا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آپ نے سرخ داڑھی دار کرتا ہے وہ آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے، آپ اپنے جناب علی بستر پہ آپ آرام فرمائے، میں نے دیکھا کہ چاندنی رات کا چاند بڑے آب و تاب سے بڑے زور و شور سے چمک رہا ہے، ادھر آمینہ کا چاند لیٹا ہوا ہے، میں نے دیکھا۔ اب میرے دل میں خیال ہے میں دیکھوں آسمانوں کا چاند زیادہ حسین ہے یا مدینے کا چاند زیادہ حسین ہے۔ پھر اپنے ایمان سے اپنے جناب علی محبت سے فتوا لیتے ہیں، اے اندر کے ایمان، اے اندر کے عشق، مجھے بتا آسمانوں کا رب کا چاند زیادہ حسین ہے یا عبداللہ کا چاند زیادہ حسین ہے۔ آپ فرماتے پھر میرے عشق نے اس بات کی گواہی دی کہ آسمانوں کے چاند کے چہرے پہ داغ ہے، مدینے والے کے چہرے پہ جناب علی نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں میرے دل نے اس بات کی تصدیق کی کہ آسمانوں کا چاند اس کا جناب علی جو حسن ہے وہ پھیکا پھیکا نظر آتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جو حسن ہے ایسا حسن، ایسا نور رب نے عطا فرمایا کہ خالق کائنات جل شانہ نے کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہ کی جو میرے مصطفیٰ سے زیادہ حسین ہو۔ تو فرمایا کہ جا کے بادشاہ کی بیوی کو جا کے حکم سنا دو کہ نعمان بن ثابت کا یہ فتویٰ ہے کہ تمہیں طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ترین شکل کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ جملہ، یہ الفاظ اللہ نے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں بولے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چاند کا حسن بے شک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ نے حضرت انسان کو جو صورت دی ہے اللہ نے اس جیسا حسین و جمیل کائنات کے اندر کسی اور کو نہیں پیدا فرمایا۔ تو یہ ہے فقاہت، یہ ہے وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص عطا فرمایا۔ قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ سمجھنا، بیان کرنا، تفاسیر کرنا، پھر احادیث کو سمجھنا، پھر اس کا ترجمہ، پھر آگے بیان کرنا، یہ بھی بہت کمال ہے کہ بندہ زندگی کا ایک حصہ اس علم کو حاصل کرتے کرتے گزار دیتا ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ پڑھنے کے بعد پھر رب سے جو خاص انعام آپ کو عطا کیا گیا کہ آپ اپنے وقت کے اعتبار سے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے فقیہ گزرے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو پھر یہ انعام عطا فرمایا کہ آج رہتی دنیا تک 1400 سال گزر چکے، چونکہ آپ دنیا میں جب آئے ابھی 80 ہجری تھی، صحابہ کا دور تھا، آپ نے چند صحابہ کی زیارت بھی کی ہے اور ان سے کچھ علم بھی حاصل کیا، اور 150 ہجری کے اندر آپ کا انتقال ہوا۔
یعنی کہ 70 سال آپ نے زندگی گزاری اور کم و بیش اس وقت سے لے کے اب تک 1400 سال کے قریب کا وقت گزر چکا ہے. اس وقت سے آج آنے حق آج تک ان کی پیروی کرتے آ رہے ہیں. یہ خاص اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر. اور بلکہ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو تحریر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ معجزہ قرآن ہے, جو آج رہتی دنیا تک باقی ہے. اور فرمایا دوسرا معجزہ جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اس کی وجہ فرمایا جس طرح قرآن آج باقی ہے, احادیث آج باقی ہے, یہ حضور علیہ السلام کا کمال معجزہ ہے. اور اسی قرآن اور حدیث سے جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور جن کی فقہ کو مانا جاتا ہے آج رہتی دنیا تک, وہ سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے جس طرح اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے, احادیث کو محفوظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو بھی اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک اس بات کو بھی معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی حضور علیہ السلام کی خاص طرف نمازی ہے اس امت کے اوپر. اور یہ خاص احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے امام عطا فرمائے ہیں. فقہ کے 4 بڑے امام گزرے ہیں, جن میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. حضرات محترم, ایک ہے فقہی کے اعتبار سے اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث سے اخذ کرنا, کہ جس طرح مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں سے سفر کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب میں کراچی جا رہا ہوں, ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتا ہے, نماز کا وقت ہو جاتا ہے, یا یہاں سے وہ مدینے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے, درمیان میں کسی نماز کا وقت آ جاتا ہے. اب وہ پریشان ہے. قرآن کے اندر اس بات کا ذکر بھی ملتا ہے کہ بندہ پرواز کر رہا ہو, ہوا کے اندر جہاز پہ پرواز کر رہا ہو, پھر نماز کا وقت ہے تو وہ نماز ایسے ادا کرے. قرآن میں نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ ہوائی جہاز پہ سواری کرے اور نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس طرح نماز ادا کی جائے, یہ ذکر نہیں ملتا ہے. سفر کے بارے میں حدیث ملتی ہے, جب تم سفر پہ ہو اتنا فاصلہ طے کر لو, 52 کلومیٹر 52 میل کا 90 کلومیٹر عام لفظوں میں سمجھ لیں 92 کلومیٹر, تو 92 کلومیٹر کا اگر سفر کر لو تو اپنی نماز جو ہے وہ جہاں 4 رکعتیں پڑھنی ہے فرض کی, وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھو, قصر کر لو. یہ تو ذکر ملتا ہے, لیکن یہ ذکر نہیں ملتا کہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو, پرواز کرتا ہو, پھر نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نماز کیسے پڑھے. تو اب ایسے مسائل کے اندر جب امت الجھنا شروع ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو یہ فقاہت, یہ علم عطا فرمایا, یہ خاص کرم کیا کہ علماء نے پھر ایسے ایسے مسائل کو بیان کیا, جس سے پتہ چلا کہ یہ دین جو ہے یہ تو دین مٹنے والا نہیں ہے, یا یہ جو دین ہے یہ ایسا دین نہیں ہے جس کے اندر جان نہیں ہے. آپ دوسرے ادیان کو دیکھیں, اس کا مشاہدہ کریں, وہ اب دیکھیں جیسے عیسائی پادری ہیں وہ شادی نہیں کرتے, جو پادری ہوتا ہے وہ شادی نہیں کرتا, اس کے ساتھ جو اس کی ماں ہوتے ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتی. اس طرح کئی مذاہب کے اندر جو ان کے بڑے ان کے جو رہنما ہیں وہ شادی نہیں کرتے. جیسے مسلمانوں کے اندر رہنما جو ہوتا ہے, دین بیان کرنے والا, دین پھیلانے والا, مفتی کہہ لیں آپ, عالم دین کہہ لیں, تو ہمارے اندر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے اندر یہ پابندیاں ہیں. اب جس کی وجہ سے وہ برائیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. تو ہمارے اندر ایسا نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دین اور مذہب ہے یہ کوئی مردہ مذہب نہیں ہے. اس کو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ جناب ہمارا مذہب شاید پرانا ہو چکا ہے تو اب اس کے تو احکامات ہیں, اب وہ مطلب تبدیل ہو جائیں گے. نہیں, احکامات وہی ہیں, جیسے نماز ہے ویسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے ویسے روزہ ہے, ساری باتیں ویسی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ضرورت پڑی, جیسے نماز پڑھنی ہے
اب بندہ ہوائی جہاز میں تو اب کیسے نماز پڑھے؟ اب یہ مسئلہ علماء کو بیان کیا گیا، تو علماء نے بیان کیا کہ جناب اگر کوئی بندہ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے تو جس طرف بھی سواری جا رہی ہے ادھر ہی منہ کر کے جہاں پہ بیٹھا ہے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے وہ بندہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹرین کا مسئلہ آ گیا کہ نماز ٹرین میں کیسے پڑھے؟ کچھ نے کہا کہ جناب جو گاڑی چل رہی ہے اگر وہ رکے تو پھر رک جائے تو پھر آپ نماز پڑھ لیں، اگر ایسا میسر نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر نماز جہاں پہ بیٹھے ہیں جدھر وہ گاڑی جا رہی ہے قبلے کی سمت جو ہے وہ بھی نہیں آپ نے دیکھنی، جدھر وہ سواری چل رہی ہے ادھر ہی منہ کر کے آپ نماز پڑھیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، نماز ادا کر لے لیکن جب اپنی منزل پہ پہنچے تو دوبارہ پھر اس کو لوٹا لیا جائے تاکہ قضا کا گناہ اس کے اوپر باقی نہ رہے۔ تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ دین کے اندر تبدیلی آنا اور پھر اس کے بعد اس تبدیلی کا قرآن و حدیث سے حل بیان کر دینا، یہ مفتیان کرام علماء کرام کا یہ ایک خاص اللہ نے ان کے اوپر خاص علم اور فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو یہ فقاہت اور یہ علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے سے قرآن و حدیث سے یہ مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم چونکہ مقلد ہیں، ہم تقلید کرنے والے ہیں، تو ہمیں جب کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم سیدھا رخ کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف کہ ہمارے امام نے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، تو ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو ہم فقہی اعتبار سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو لیتے ہیں اور جو انہوں نے مسائل بیان کیے ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم پھر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہی اعتبار سے بہت عطا کیا، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم فقہ کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے، کسی کی پیروی کو ہم نہیں مانتے، جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے تو ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پوچھا جائے کہ جناب جیسے ہم مشروبات میں سے پیپسی پیتے ہیں، کوک پیتے ہیں، نہ قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے نہ حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے، تو اگر ہم لوگ تقلید کو نہیں مانتے، ہم لوگ کسی کی پیروی کو نہیں مانتے، تو پھر مجھے بتاؤ قرآن کے اندر کس کا ذکر نہیں ملتا ہے، حدیث کے اندر کس کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو پھر اپنے لیے تم کیسے ایسی چیزوں کو جائز قرار دے دو گے جو دنیا کے اندر اتنی کثرت سے یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں جس کی نفی کی نہیں جا سکتی ہے۔ اب دیکھو اس وقت کا جو دور ہے اور 1400 سال پہلے کا جو دور ہے، اگر دونوں کو ملایا جائے تو ہمارا تو ہر کام ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے موجودہ دور کے اندر جو چیزیں قرآن اور حدیث سے نہ ٹکراتی ہوں اور اس سے دین کے اندر نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کے اوپر عمل کرنا اس کو جائز قرار دیا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو اپنے اوپر وہ چیزیں حرام مت کیا کرو جو چیزیں رب نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب کچھ چیزیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ملتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں ملتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے اگر اس سے دین کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، دین کے اندر بگاڑ نہیں آتا، تو پھر وہ چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال ہو جائیں گی۔ تو اسی چیز کا نام فقہ ہے کہ اگر فقہی اعتبار سے ہم اگر اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے دنیا کے اوپر وقت گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے وقتوں میں یہ ایک فتویٰ تھا کہ اگر والدین کہہ دیں اپنی بیوی کے بارے میں کہ اس کو طلاق دے دو تو حکم ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، لیکن اب موجودہ دور کے اندر اگر ماں کہے اپنے بیٹے کو بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو اب حکم یہ ہے کہ اب نہ ماں کے کہنے میں طلاق دی جا سکتی ہے نہ باپ کے کہنے میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو اب پہلے حکم کچھ تھا، اب حکم کچھ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے لوگ
زیادہ دیندار تھے. پہلے نیا نیا جب دین کا آغاز ہوا تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت رسول، محبت اسلام بہت زیادہ تھی. لوگ دین کو زیادہ ماننے والے تھے. اس وقت یہ سیاسی اجازت نہیں تھی، اس وقت یہ ہندوانہ رسومات نہیں تھی، اس وقت یہ کفر کی جلغار نہیں تھی. تو اس وقت خالص لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے. دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی. جو بھی کام کرتے وہ دیکھتے اس سے ہمارا رب ناراض تو نہیں ہوتا ہے، اس سے ہمارے محبوب علیہ السلام ناراض تو نہیں ہوتے ہیں. تو وہ اس وقت ان باتوں کے بارے میں جو وہ سمجھتے تھے. تو اس وقت اگر ماں یا باپ اگر اپنی اولاد کو کہتی کہ طلاق دے دو تو وہ دین کو سامنے رکھ کے کہتے تھے کہیں اس کی وجہ سے دین کے اندر نقصان تو نہیں ہو رہا. تو اس وقت اجازت تھی. جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ملنے کے لیے آئے تو ملاقات نہ ہوئی. بیوی سے ملاقات ہوئی تو بیوی جانتی نہیں تھی کہ یہ میرے شوہر کے والد محترم ہیں. تو ملاقات ہوئی، کھانے پینے کے بارے میں سوال جواب ہوا. تو آپ نے جاتے جاتے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دے. بیوی سمجھ نہ سکی. جب حضرت اسماعیل آئے تو آپ نے آ کے سوال کیا کہ کون آیا تھا، مجھے بڑی خوشبو آ رہی ہے. کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں ایک بابا جی آئے تھے سفید داڑھی والے. کچھ باتیں ہوئی اور جاتے جاتے ایک پیغام دے کے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو بدل دو. آپ سمجھ گئے، آپ نے طلاق دے دی. پھر دوسری شادی کی. تو مقصد یہ ہے بات کرنے کے بعد دور نہ نکل جائے کہ جب لوگ دیندار تھے اس وقت یہ اجازت تھی. اب چونکہ دین کے اندر لوگوں کے ایمانوں کے اندر کمزوری آ چکی، لوگ دین سمجھتے نہیں، لوگوں کو اپنے ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں پتہ نہیں. تو گھر میں ذرا سی نچاکی ہوتی ہے، اپنے نفس کی چال کی خاطر بندہ کہہ دیتا ہے لو یہ اپنے بیٹے کو طلاق دو، اس کو جناب طلاق دو، اس کو چھوڑ دو. تو اب ہمارے موجودہ مفتی جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں خبردار طلاق نہیں دیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ پہلے لوگ دیندار تھے، وہ دین کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ کرتے تھے. آج لوگ دین کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتے، آج لوگ نفس کی خواہش کی خاطر فیصلہ کرتے ہیں. تو فرمایا اب طلاق نہیں دی جائے. تو یہ ہے فقاہت، یہ ہے علم وہ جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کے دور مبارکہ کے اندر ایک اماں جی تھی، وہ دائی پورا کرتی تھی. تو ان کے پاس نا ایک وقت کے اندر 2 کیس آ گیا. اب رات کا پچھلا بار تھا، کافی زیادہ رات تھی اور دیر رات تھی. تو آپ نے اپنی جھونپڑی کے اندر ان دونوں عورتوں کو بلایا اور پیدائش ہوئی. جب دن چڑھا دیکھا کہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب جناب علی وہ دونوں مائیں جناب علی آپس میں جھگڑنا شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ایک کہتی ہے جناب یہ بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے. دونوں بیٹے کی وجہ سے آپس میں جھگڑ رہی ہے. جناب علی یہ بات گھروں تک پہنچ گئی. مرد حضرات آگے تلواریں نکل گئی. جناب علی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. ایک کہتی یہ بیٹا میرا ہے، دوسری بیوی کہتی بیٹا میرا ہے. یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. اب اماں کو بھی سمجھ رہا ہے، وہ جو دائی اماں چونکہ اندھیرا کافی زیادہ تھا، اب بوڑھی اماں نظر کمزور ہوگی، وہ بھی نہ بتا سکی کہ بیٹی کس کی بیٹا کس کا ہے. لوگوں نے کہا جھگڑو نہ، اور سارے علی المرتضیٰ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں، حضرت علی سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ دونوں جناب علی کرانے والے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. فرمایا اے علی یہ بتاؤ، یہ اماں کہتی ہے جناب یہ بیٹا میرا ہے، یہ اماں کہتی ہے یہ بیٹا میرا ہے. ایک وقت کے اندر دونوں کی ولادت ہوئی، ایک بیٹی پیدا ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا. جس نے جناب علی یہ سارے جناب علی دائی والا معاملات کیے، اس کو بھی نہ پتا چلا کہ بیٹی کس کی ہے بیٹا کس کا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم فیصلہ کیا کریں. آپ نے فرمایا کہ جناب علی پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں. آپ اس طرح کرو، دونوں عورتوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لو اور پھر اس کا وزن کرو. ایک مقدار کے اندر دونوں کا دودھ لے لو اور پھر اس کا وزن کیا جائے. جس کا وزن زیادہ ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا بیٹا اسی کا ہوگا.
ہے بیٹا اسی کا ہے. یہ ہے فقاہت, یہ ہے علم جس کو اللہ پسند فرماتا ہے, اس کے اوپر پھر خاص کرم فرماتا ہے, اس کو پھر ایسا ہی عطا فرماتا ہے. تو ایسے عالم, ایسے فقیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل سنت کو عطا فرمائے, جن کی پیروی میں آج الحمدللہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں, جن کی پیروی میں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں, جن کی پیروی کے اندر ہم اپنے دیگر زندگی کے معاملات کرتے ہیں, جن کا نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں ایسے فقیہ امام عطا فرمائے ہیں جن کی امامت پہ صرف موجودہ دور کے مسلمانوں کا فخر نہیں بلکہ 1400 سال پیچھے نسل در نسل چلتے جائے تو اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی آل حق مسلمان دنیا کے اوپر پیدا ہوئے ہیں, ہر کسی کو اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.